اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ومثل الذین، اور مثال ان لوگوں کی، ينفقون اموالہم، اب یہ دوسرا کردار ہے۔ پہلا کردار تو وہ تھا جو من و اذا اور ریاکاری کرتا تھا، اب یہ کردار کیا ہے؟ مال خرچ کرتا ہے لیکن کس لیے؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور کس کے لیے؟ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے نفسوں کی پختگی کے لیے۔ تثبیت کا لفظ سے بے تے سے ہے، مضبوط کرنا، جمانا، مستحکم کرنا، یعنی اپنے نفسوں کو جمانے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے۔ کس چیز میں مضبوط کرنے کے لیے؟ نیکی میں، خیر اور بھلائی میں۔ وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اور اپنے نفسوں کو نیکی پہ جمانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، کمثل جنت، ان کی مثال ایک باغ کی طرح، بربوۃ، جو بلندی پر ہو، اصابھا وابل، جس پہ زور کی بارش آئے، فآتت اکلھا ضعفین، وہ اپنے پھل دگنے لائے، فإن لم یصبھا وابل، اگر وہاں تیز بارش نہ بھی آئے، فطل، تو شبنم ہی کافی ہو جائے، فوار ہی کافی ہو جائے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ کیا مراد ہے اس سے؟ کہ نیک جذبے، نیک نیتی، نیک کام اور نیکی پہ قائم رہنے کے لیے جو مال خرچ کرتا ہے، اس کی مثال باغ کی طرح ہے۔ کیسا باغ؟ جو بلند جگہ پر ہو، کسی پہاڑی علاقے میں ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمینی علاقوں کے نسبت پہاڑی علاقوں پہ اگر بارش پڑے تو زیادہ زرخیز اور زیادہ سرسبز ہوتے ہیں، کتنے گھنے درخت ہوتے ہیں اور کتنے خوبصورت سرسبز علاقے ہوتے ہیں، کہ وہاں زیادہ بارش ہو جائے تو بہت ہی خوب، اگر زیادہ نہ ہو، تھوڑی بہت بھی ہو جائے تو بھی وہ کافی ہو جاتی۔ تو بالکل اسی طرح جو شخص نیکی کے جذبے کے ساتھ اپنا مال خرچ کرے گا، اس کا تھوڑا خرچ کیا ہوا بھی بہت سبزہ لائے گا، اسی میں برکت ہو جائے گی، اسی میں فائدہ ہو جائے گا۔ غزوہ تبوک کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ ماں ساز و سامان اور 1000 دینار نقد آپ کو پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سامان پہ ہاتھ پھیر رہے تھے اور اتنا خوش ہوئے کہ فرمایا، ما در عثمان ما فعل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اس کو کوئی چیز نقصان نہ دے گی۔ یعنی اس مشکل وقت میں اسلام کو بچانے کے لیے عثمان نے جو بھی خرچ کیا ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت قبول ہوا ہے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 4000 درہم اللہ کے راستے میں دیے تھے۔ یہ دونوں مالدار صحابہ میں سے ہیں۔ پھر فرمایا، ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے، میں یا آپ، ان تکون لہ جنتن، کہ اس کا ایک باغ ہو۔ جنتن کا لفظ جو ہے جیم نون نون سے ہے، گھنا باغ جس کے درخت زمین کو چھپا لے۔ کیا تم میں سے کوئی ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کا بہت گھنا باغ ہو؟ کیسا؟ من نخیل، کھجور کے درختوں کا، وعناب، اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ امیجن کر سکتے ہیں؟ عربوں کے ہاں عمدہ باغ کا یہی طریقہ ہوتا تھا کہ کنارے کنارے وہ کھجور کے درخت لگاتے تھے، اس سے کیا ہوتا تھا، لو وغیرہ رکتی تھی اور زمین کا بھی بہتر استعمال ہوتا تھا۔ بیچ میں عام طور پر جیسے انگور وغیرہ، اور اسی کے اندر پانی کی نالیاں بہ رہی ہوتی تھی۔ فرمایا کوئی شخص تم میں سے یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایسا باغ ہو، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، یعنی صرف کھجور اور انگور ہی نہیں بلکہ اور بھی چیزیں اس میں جگہ جگہ اگائی ہوئی ہوں۔
وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ اور اس کو بڑھاپا آ لے، بہترین باغ کے مالک کو بڑھاپا آ جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء اور اس کی اولاد ابھی کمزور ہو، چھوٹے ہوں بچے. ظاہر ہے کہ ماں باپ ساری زندگی کام کرتے ہیں کہ ہمارے بچے خوش رہیں، پڑھیں لکھیں، ان کی زندگی آسان ہو. فَأَصَابَهَا اعصار تو پہنچ جائے اس کو ایک بگولا. اعصار سخت آندھی جو زمین سے آسمان کی طرف عمودی شکل میں اٹھتی ہے. کبھی آپ نے دیکھی تیز آندھی چل رہی ہو اور اس کا ایسا سرکل ہو کہ وہ گھومتے گھومتے نیچے سے اوپر کو جا رہی ہو ہوا، اس کو اعصار بولتے ہیں. عین صاد ری سے ہے، اثر کا معنی ہوتا ہے نچوڑنا. تو اعصار کے کیا معنی ہے؟ بگولے. فیہ نار اس میں آگ ہو. آگ سے مراد یہ شعلے والی آگ نہیں، اس سے مراد باد سموم ہے. باد سموم، باد سموم کیا ہوتا ہے؟ زہریلی ہوا، گرم تیز لو والی ہوا مراد ہے. ظاہر ہے کہ ہوا میں تو آگ نہیں ہوتی نا. فاحترقت، فاحترقت ہے رے قاف سے ہے، حرق جلنا، تو اس سے کیا ہو؟ سب کچھ جل جائے، سارا باغ جل کے رہ جائے. مراد اس سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ایک شخص ہے جس کے پاس بہت بہترین باغ ہے، اس سے بہت آمدنی ہے اس کو، لیکن ابھی اس کے بچے چھوٹے، کہ اچانک اس باغ پر آسمانی آفت آ جاتی ہے. کس شکل میں؟ باد سموم کی شکل میں. تیز آندھی چلتی ہے، اس آندھی کے پھیر میں سخت گرم ہوا ہوتی ہے جو اس باغ پہ آتی ہے، سب باغ جل جاتا ہے، لگا لگایا باغ ختم. ایسے میں اس شخص کا حال کیا ہوگا؟ اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ خود بوڑھا ہو چکا ہے، اس باغ کے لیے اب دوبارہ محنت نہیں کر سکتا، بچے چھوٹے ہیں، ابھی وہ کام نہیں کر سکتے، مال سارا ضائع ہو گیا، کسی اور سے کام لے نہیں سکتا، ہر طرف سے ناطقہ بند، سارے ذرائع مسدود. اب اس کے لیے کیا ہوگا؟ غم، رنج، مایوسی، پریشانی، دکھ. وہ کس حال میں دنیا سے جائے گا؟ تو اس مثال سے سمجھانا کیا مقصود ہے، بتانا کیا مقصود ہے کہ ایک شخص اگر دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے تو آخرت میں اس کو اس لگائے ہوئے باغ سے، کیونکہ آپ دیکھیں مال خرچ کرنے کو دانے سے تشبیہ دی گئی تھی نا، یعنی اس نے دانا ڈالا، باغ لگایا، کھیت لگایا. اب جب انسان سب کچھ لگا لیتا ہے تو کیا چاہتا ہے کہ جب اس کو ضرورت ہو اس کا باغ اس کو کام آئے، فائدہ دے. این اس وقت جب کہ وہ سب سے زیادہ زندگی میں ضرورت مند تھا، باغ جل گیا. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. ہم یہاں مال خرچ کر کے اپنی آخرت کے لیے کھیت لگا رہے ہیں، لیکن اگر مال ہی خرچ کیا دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، یا احسان اور اذیت کے ساتھ، تو کل قیامت کے دن جب ہم اس باغ کی آمدنی کے، اس کے اجر و ثواب کے انتہائی مستحق ہوں گے، وہاں پر جلا ہوا باغ سامنے آئے گا نیت کی خرابی کی وجہ سے. اب انسان ہاتھ ملے گا، اب میں کیا کروں، کس سے مدد لوں؟ تو سمجھانا یہ مقصود ہے. اگر تم نے اچھی نیت سے کام نہ کیا تو نتیجہ کیا نکلے گا کل قیامت کے دن؟ جب تم انتہائی مصیبت میں ہوگے تو سب کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے گا، کوئی فائدہ نہ ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مالدار شخص کی مثال ہے جو اللہ کی اطاعت میں کچھ عمل کرتا رہتا ہے، پھر شیطان اس پہ غالب آ جاتا ہے اور وہ گناہوں میں مصروف ہو جاتا ہے اور اس کے سب نیک اعمال فنا ہو جاتے ہیں. بسا اوقات انسان صدقہ خیرات کر کے یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت نیک ہو گیا اور صرف صدقہ خیرات کرنے کو ہی نیکی سمجھتا ہے، باقی نیکیوں سے غافل ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیکی کا ایک خاص قسم کا تکبر ہوتا ہے نا، کہ نہیں؟ مثلاً آپ نے بعضوں کا دیکھا ہوگا کہ جو لوگ تہجد وغیرہ پڑھتے ہیں یا بہت نیک ہوتے ہیں تو ان میں ایک خاص قسم کی نیکی کی بڑائی محسوس ہوتی ہے نا، کہ ان کو اپنی نیکی پہ بہت مان ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صدقہ خیرات بہت کرتے تو ہر جگہ کوٹ کرتے، مینشن کرتے، نظر آتا ہے کہ ان کو اپنے اس پہ بہت مان ہے یا بہت دینے والے. بعضوں کا کچھ اور لوگ خدمت خلق کرتے ہیں، پھر وہ ہر وقت جتاتے رہتے ہیں کہ ہم بہت خدمت کرتے ہیں، اس کا حال پوچھنے گئے، اس بیمار کے پاس گئے، یہ کیا وہ کیا. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ اب ایسا شخص بظاہر تو بہت اچھا کام کر رہا ہے، لیکن اس نیکی کے غرور میں آ کے، نیکی کے تکبر میں مبتلا ہو کے وہ اپنی نیکی کو ضائع کر بیٹھتا ہے.
کیسے؟ نیکی کے تکبر سے نیکی کیسے ضائع ہوتی؟ ایک تو بذات خود تکبر ضائع کرتا ہے، دوسرا انسان اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں اتنا نیک ہو چکا ہوں، اب مجھے کوئی گناہ نقصان نہیں دے سکتا، وہ غافل ہو جاتا ہے اور شیطان اس کو پھانس لے جاتا ہے. اسی لیے آخر دم تک انسان کو کبھی بھی اپنے کسی نیک عمل پہ کچھ بھی مان نہیں ہونا چاہیے. بڑے سے بڑا اچھا کام کر کے کبھی اپنے آپ کو نیک نہ سمجھ بیٹھے. اچھا عموماً کب انسان ایسا سمجھ لیتے جب بسا وقت لوگ بہت تعریفیں کرنے لگتے ہیں، ہے نا، تو آپ تو بہت نیک ہیں، آپ تو اتنے اچھے ہیں، آپ نے تو اتنے نیک نیک کام کیے ہیں، پھر آپ بھی پھولنے لگتے ہیں. ہاں واقعی غبارے میں خوب ہوا بھرنے لگتی، اور جس غبارے میں زیادہ ہوا بھر جائے پھر کیا ہوتا ہے؟ یہی مثال ہے یہ کہ ایک شخص خوب مال خرچ کر بیٹھتا، خوب لٹا بیٹھتا، پھر وہ کہیں دکھاوے کی نیت سے بتا بیٹھتا ہے. اب کیا ہوا؟ سب گیا. نیکی کرنا تو مشکل ہے ہی، نیکی سنبھالنا اس سے زیادہ مشکل ہے. بہت سے لوگ نیکی کر لیتے ہیں لیکن کرنے کے بعد اس کو قابو میں نہیں رکھ سکتے، اس کو سمیٹ نہیں سکتے. وہ ضرور اس پہ تعریف چاہتے ہیں، اگر تعریف نہ ہو ان کی تو وہ ٹھس بیٹھ جاتے ہیں. تو حقیقی نیکی وہ ہوتی جو خدا ترسی کے جذبے کے ساتھ ہو، اس سے نہ ہو کہ کس نے میری کتنی تعریف کی. وہ کان ادھر ادھر نہ رکھے، نگاہیں ادھر ادھر نہ رکھے کہ کون میری خوشامد کرنے کو آ رہا ہے، کون میرے بارے میں کیا فرما رہا ہے. جب تک آپ اس سے بے نیاز نہیں ہو جاتے اس وقت تک نیکی سنبھالنے کے لائق نہیں ہے. ابھی آپ نیکی سنبھالنے کے قابل نہیں ہو، ابھی آپ اممیچور ہیں. جیسے اممیچور بچوں کو کچھ پیسے مل جائیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ضائع کر بیٹھتے ہیں نا. ایسے ہی نیکی کے میدان میں اممیچور لوگ اپنی ہی ہاتھ کی کمائی کو، نیکی کو ضائع کر بیٹھتے ہیں. ایک دعا سکھائی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے کے وقت اور عمر کے آخری حصے میں دعا سکھائی، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری. اے اللہ مجھ پر بڑھاپے اور میری عمر کے ختم ہونے تک اپنا رزق کشادہ رکھنا، کیونکہ بڑھاپے میں انسان کو بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، زیادہ مال کی ضرورت ہوتی ہے اور انسان کما نہیں سکتا تو مشکلات ہوتی ہیں. تو خاص طور پر یہاں بوڑھے شخص کی مثال اس لیے بھی دی گئی. کذالک یبین اللہ لکم الآیات. اللہ تعالیٰ اسی طرح، کس طرح؟ یہ جو پیچھے بات ہوئی ہے جیسے مثال دی گئی ہے، ایسی ہی مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی باتیں، اپنے احکامات تمہارے لیے خوب کھول کے بیان کر دیتا ہے. یبین بیان کر دیتا ہے، لعلکم تاکہ تم تتفکرون غور و فکر کرو، تاکہ تمہارے اندر غور و فکر کی صلاحیت پیدا ہو. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بتائی؟ کہ ہم کیا کریں؟ غور و فکر کریں. کس بات میں غور و فکر کریں؟ اپنے رویوں پہ غور و فکر کریں، اپنے طرز عمل پہ غور و فکر کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کر کیا رہے ہیں، ہمیں کیسا ہونا چاہیے تھا، ہم کیسے بنے ہوئے ہیں. تو غور و فکر کیجئے ذرا، اب آپ کی باری ہے. لعلکم تتفکرون. اور کیا ہوتا ہے؟ شادی کی رسمیں تو کیا، مرنے پہ جو ہمارے ہاں رسمیں ہوتی ہیں اور اس میں جتنا بے تحاشا خرچ کیا جاتا ہے وہ سب بھی دکھاوے کا ایک ذریعہ بن گیا ہے. چہلم کے لیے کارڈ چھپتے ہیں، کتابیں تو کسی کے پاس ہو نا اسکولوں میں، لیکن چہلم کے لیے کارڈز. اور صرف چہلم کے لیے نہیں، شادی کے جو کارڈ چھپتے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی سے کہیں نا کہ کسی اسکول کی لائبریری میں آپ کچھ کتابیں رکھوا دیں، 500 روپے کی کتابیں کسی اسکول کو آپ ڈونیٹ کر دیں، کوئی تیار نہیں ہوگا. اب آپ خود سوچیں کہ یعنی پیسہ خرچ کرنا جو ہے وہ عمل ایک ہی ہے، لیکن نیت کے فرق سے اس کا ایفیکٹ آپ دیکھیں کہ کتنا بدل جاتا ہے. نیت کے فرق سے اس کے نتیجے میں کتنا بڑا فرق پیدا ہو جاتا ہے. اگر انسان اللہ کی راہ میں ایک دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے. تو بڑھانے کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھی اس کے لیے مال بڑھنے کا سامان ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ ایک شخص جو کھیت لگاتا رہے وہ پھر ویرانی نہیں دیکھتا، وہ ایک کے بعد ایک فصل کاٹتا چلا جاتا ہے. اسی طرح جب انسان اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ مال ختم نہیں ہوتا، وہ پلٹ کر دوبارہ اس شخص کو کسی نہ کسی طور پر ضرور پہنچتا ہے. تو اس لیے ہم سب کو صدقہ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. اگر بڑی بڑی رقم نہ بھی دے سکے تو روپے میں سے ایک پیسہ دینے کی عادت بھی انشاءاللہ تعالی دنیاوی طور پر بھی مال میں برکت کا ذریعہ بنے گی اور آخرت کے اعتبار سے بھی. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا خرچ کرو، من طیبات
پاکیزہ چیزوں میں سے، طیبات میں سے، ما کسبتم جو کمائی کی تم نے، ومما اور اس میں سے جو، اخرجنا لکم ہم نے نکالی تمہارے لیے، من الارض زمین میں سے، یعنی زمین کی پیداوار میں سے۔ یہاں خرچ کرنے کے لیے کچھ اور شرائط کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات یہ کہ خرچ کرو طیبات میں سے، تو اس کا معنی کیا ہوا کہ اپنی کمائی میں سے وہی مال خرچ کرو جو پاکیزہ طریقے سے آیا ہے۔ طیب کے لیے پہلی شرط کیا ہے کہ اس کی آمدنی کا ذریعہ بھی طیب ہو، اسی پہ اجر ملے گا۔ اور دوسری شرط یہ کہ وہ مال بھی اچھا ہو، وہ چیز بھی اچھی ہو، بے وقت، گھٹیا اور نکمی چیز نہ ہو۔ پھر اسی طرح من و اذا اور ریاکاری سے بھی پاک ہو، حرام سے بھی پاک ہو۔ اس کے بعد ما کسب تم جو کمائی کی تم نے، کسب کہتے ہیں ہاتھ کی کمائی کو، اپنی آمدنی پر۔ مثلا اگر کوئی جاب کرتا ہے تو اپنی پے میں سے، اگر کوئی بزنس کرتا ہے تو اپنے اموال تجارت میں سے، اور دوسرے وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا، یعنی زراعت میں سے، زمین کی اگائی ہوئی چیزوں میں سے۔ اسی طرح اخرجنا میں مائنز بھی آ جاتی ہیں، کیونکہ تم بھی تو کا لفظ تو نہیں آ رہا نا یہاں، جو بھی ہم نے زمین میں سے نکالا۔ اور زمین کی پیداوار میں کیا ہوتا ہے؟ عشر۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ اور نہ تم ارادہ کرو خبیث کا، یعنی خبیث دینا تو دور کی بات، خبیث کا ارادہ بھی نہ کرو۔ خبیث یا ناپاک یا نکمی گھٹیا چیز دینے کے بارے میں سوچو بھی نہ۔ تیمم کا لفظ جو ہے تے میم میم سے ہے، عمدن اور قصدن کوئی کام کرنا۔ یہ لفظ ایسے امور سے متعلق ہے جہاں سوچ و فکر اور مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ احکام شریعت کو پورا کرنے کا ارادہ ہوتا ہے۔ ولا تیمموا اور ارادہ بھی نہ کرو، کس کا؟ الخبیث، ناپاک کا۔ خبیث کا روٹ خے بے فے ہے، طیب کی ضد ہے۔ یہ لفظ غلاظت، گلی سڑی اور بدبودار چیزوں کے لیے بھی آتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالی پاک ہے اور وہ پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ اس لیے ناپاک چیزیں، خواہ وہ ظاہری طور پر ناپاک ہو یا مانوی طور پر ناپاک ہو، جیسے حرام، اس میں سے خرچ نہ کرو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ اور نہیں تم لینے والے اس کو، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ مگر یہ کہ تم اغماض برت جاؤ اس میں۔ تغمدو کا لفظ غین میم ضاد سے ہے، آنکھ بند کرنا، پلک سے پلک ملانا۔ اچھا، پلک سے پلک جب ملاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بیچ میں سے تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا ہوتا ہے نا، یعنی تم دیکھ تو رہے ہو لیکن ایسے دیکھ رہے ہو گویا نہیں دیکھ رہے۔ دیکھنے اور نہ دیکھنے کے بیچ کی کیفیت کا نام ہے۔ غمز کا معنی ہوتا ہے عارضی نیند۔ اغمض الشیء چشم پوشی کرنا کسی چیز سے، تجاوز کرنا یعنی کسی بری چیز کو دیکھنے یا جاننے کے باوجود دوسرے کو ایسا معلوم کرانا جیسے اس کے متعلق کچھ خبر نہیں، یعنی دوسرے کو معلوم نہ ہونے دینا، احساس نہ ہونے دینا۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ غنی حمید بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے، یعنی اسے تمہارے صدقات کی ضرورت نہیں، تم اپنے صدقات کے ذریعے اس پر کوئی احسان نہیں کر رہے، اس کی تعریف میں کچھ اضافہ نہیں کر رہے، وہ تو اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ براء بن عازب کہتے ہیں کہ یہ آیت ہم گروہ انصار کے بارے میں نازل ہوئی۔ ہم کھجوروں والے تھے، ہم میں سے ہر کوئی اپنی قلت و کثرت کے موافق کھجوریں لے کر آتا، کوئی ایک خوشہ، کوئی دو خوشے، اور انہیں مسجد میں لٹکا دیتا۔ اہل صفہ کا یہ حال تھا۔ اہل صفہ کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے وہ مہاجرین جو مکہ سے اور مکہ کے علاوہ
دوسرے علاقوں سے آپ کی صحبت میں رہنے کے لیے اور آپ سے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. مسجد نبوی کے آس پاس وہ رہتے تھے. وہاں پر ایک چبوترا تھا جہاں پر یہ بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے تھے. تو اسی کی مناسبت سے ان کو اہل صفہ کہا گیا. تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے تھے. وہاں مدینہ میں ان کے لیے کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں تھا, کوئی ان کا بزنس نہیں تھا, کوئی ان کے پاس ہنر نہیں تھا, کوئی ان کی زمین نہیں تھی, اور اگر ہوتا بھی یہ سب کچھ تو ان کے پاس وقت ہی نہیں تھا کہ وہ دنیا کے کام کاج کریں. لہذا وہ دن رات پڑھنے لکھنے میں مصروف رہتے, اور جب کبھی کوئی جنگ وغیرہ ہوتی تو اس میں ایک طرح کی اسٹینڈنگ آرمی کے طور پر کام کرتے, یعنی وہ جہاد میں بھی ساتھ دیا کرتے تھے. ان لوگوں کا گزران پھر کس پر ہوتا؟ انصار کی لائی ہوئی اشیاء پر. تو انصار کھجوروں کے باغوں کے مالک تھے. وہ ان کھجوروں میں سے کچھ خوشے لا کر مسجد میں لٹکا دیتے, اور اہل صفہ ان کھجوروں کو توڑ کر کھایا کرتے تھے. کچھ لوگ تو بہت عمدہ کھجوریں لا کر لٹکاتے, لیکن کچھ لوگ نکمی ردی بیکار چیزیں لا کر چھوڑ دیتے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, انفقوا, خرچ کرو, من طیبات ما کسبتم, پاکیزہ چیزوں میں سے, عمدہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی کی ہیں, اور ومما اخرجنا لکم من الارض, اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالی. یعنی یہ باغ جن کے تم مالک بنے ہو یہ تمہارا اپنا کمال نہیں, یہ دراصل ہم ہی نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں اور ہم نے تمہیں ان کا مالک بنایا ہے. جب تم ہمارے نام پہ دینے لگتے ہو تو پھر ان میں سے ردی اور گھٹیا چیز مت دو, پاکیزہ چیز دو. ولا تیمموا الخبیث, اور ردی کا تو خیال بھی نہ لانا کہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کو, اللہ کے دین کی خدمت کرنے والوں کو, جہاد کرنے والوں کو, علم حاصل کرنے والوں کو تم گھٹیا اور بیکار چیزیں دو. وہ جو دین کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر آئے ان کی خدمت تم ردی چیزوں سے کرو. ردی دینا تو دور کی بات, خبیث اور ناپسندیدہ چیز دینا تو دور کی بات, اس کی سوچ تک بھی دل میں نہ لاؤ. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ, اور تم خود اس کو لینے والے نہ تھے. ذرا ان کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھو کہ اگر تمہیں یوں ہجرت کر کے گھر بار چھوڑ کر ان کی جگہ آنا ہوتا تو اپنے لیے یہی پسند کرتے؟ کیا تم بھی یہی لیتے؟ یا پھر یہ کہ اگر آج تمہیں کوئی ایسی چیز دے تو تم لینا چاہو گے؟ خاص طور پر آپ دیکھیں کہ جب انسان مالدار ہوتا ہے اور اس کے شایان شان کوئی تحفہ یا ہدیہ نہیں اس کو دیا جاتا تو وہ عام طور پہ اس کو استعمال بھی نہیں کرتا, اس کو لینا ہی نہیں چاہتا, وہ لینے سے پہلے ہی لوٹا دیتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے. اور استعمال کرنا تو دور کی بات. تو جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے لوگوں کے لیے کیوں پسند کرتے ہو, انہی کو کیوں دیتے ہو؟ تمہارے دل میں دین کی یہی محبت اور قدر ہے. الا ان تغمدوا فی, ہاں اگر لوگے بھی تو بس آنکھیں بند کر کے, بس اگنور کر دو گے. وَاعْلَمُوا, اور جان لو, ان اللہ غنی حمید, بے شک اللہ بے نیاز ہے, اسے تم جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں, نہ تمہارے مالوں کی ضرورت ہے, سب کچھ اسی کا ہے, تمہیں بھی جو کچھ ملا ہے اسی کا دیا ہوا ہے, پھر اس کے دیے ہوئے میں سے اس کے نام پر تم ایسی چیزیں لاتے ہو. دیکھیں نا کہ کسی انسان کی ویسے بھی یہ عزت کے خلاف ہے کہ اس کو انسان وہ دے جو وہ خود نہیں کھا سکتا, گلنے سڑنے کی وجہ سے یا ناپاک ہونے کی وجہ سے یا ناپسندیدہ ہونے کی وجہ سے, اور پھر خاص طور پر ان لوگوں کو جو دین کے راستے میں نکلے ہوں. اس سے بڑھ کر دین کی ناقدری کیا ہوگی. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں, ہم اپنے گھروں کو دیکھیں اور اپنی مسجدوں کو دیکھیں, ہم اپنے رہنے کی جگہوں کو دیکھیں اور دینی مدارس کو دیکھیں جہاں دین پڑھا جاتا ہے.
یعنی جو چیز گھر میں فالتو ہوتی ہے، ردی بیکار ہوتی ہے، جس کا اب کوئی مقصد نہیں رہ جاتا، وہ اٹھا کے ایسی جگہوں پر بھجوا دیتے ہیں. اور یہ ہمارا ایک عام ٹرینڈ چل پڑا ہے. دین پڑھنے پڑھانے والوں کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے، حقیر سمجھا جاتا ہے، ان کی ضروریات کو معمولی سمجھا جاتا ہے. اور جہاں یہ کام ہو رہا ہو وہاں تو کسی صفائی کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی اچھے فرنیچر کی ضرورت نہیں، وہ تو سب کچھ دنیا کے لیے ہے. تو جب ہم دین کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے تو دین ہم کو کہاں سے عزت دے گا؟ جس رب نے ہمیں سب کچھ دیا ہے اس کے نام پر دیتے ہوئے اگر، اور اس کے دین کی خدمت کے لیے دیتے ہوئے اگر ہمارا یہ رویہ ہوگا تو پھر دین کو عزت کہاں سے ہوگی؟ اسی وجہ سے تو آج مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے. اگر ہمیں اپنی ذاتی ضرورت کی کوئی چیز خریدنی ہو تو ہم بڑی سے بڑی رقم بھی خوشی سے خرچ کریں گے. اگر کسی مسجد میں چندہ دینا ہو تو 20 روپے دیتے ہوئے بھی ہم کو تکلیف گزرے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے منع کیا؟ لا تیمموا، نہیں اچھا دینے کو دل چاہتا نہ دو، ردی چیزوں کا خیال بھی نہ لاؤ کہ یہ دین کے لیے. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم سے فقر کا وعدہ کرتا ہے. اور یعدہ کروڑ جو ہے واو عین دال ہے. وعد کا ایک معنی امید دلانا ہوتا ہے، وعدہ کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا معنی دھمکی دینا، ڈرانا، دھمکانا بھی ہوتا ہے. اور فقر کا معنی محتاجی، ناداری، مفلسی. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور حکم دیتا ہے تم کو فحشاء کا. فحشاء کا لفظ فحشین سے ہے، کھلی ہوئی بے حیائی اور بدکاری. قرآن پاک میں زنا، لواطت، عریانی وغیرہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، فحش کا. ایسے جرائم کو فحش سے یا فحشاء سے تعبیر کیا گیا ہے. اور یأمرکم کا لفظ امر سے ہے. امر کا معنی حکم دینے کا بھی آتا ہے، اسی طرح مشورہ دینے اور سمجھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو یأمرکم بالفحشاء کا معنی کیا ہوگا؟ تم کو فحش کا حکم دیتا ہے، یا مشورہ دیتا ہے، یا فحش سجھاتا ہے، یا فحش کے بارے میں تمہارے دل میں خیال ڈالتا ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرتاً بخشش کی، منہ اپنی طرف سے، وفضلا اور فضل کی. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے. خدا کے راستے میں دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کسی بھی ایسی جگہ خرچ کرنا جہاں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر ناراض نہ ہو، خواہ وہ اپنی ذات ہو، خواہ وہ اپنے بیوی بچے ہوں، رشتہ دار ہوں، یا فی سبیل اللہ ہو، کوئی بھی چیز یہ اللہ کے راستے میں ہے. اپنی جائز ضروریات کو پورا کرنا بھی اللہ کے راستے میں، لیکن ہر وہ جگہ جہاں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے وہ شیطان کا راستہ ہے. شیطان انسان کو خرچ کرنے کے لیے کیسی کیسی تدبیریں سجھاتا ہے. نمبر 1 یہ کہ شیطان انسان کے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ جو کچھ ہے اپنی ذات پہ خرچ کرو. جو بھی مال ہو اس مال کو خرچ کرنے کی جب بات آتی ہے تو شیطان دل میں یہ ڈالتا ہے اچھا تم اپنی یہ ضرورت پوری کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو. جب ضروریات پوری ہو چکتی ہیں تو پھر شیطان کیا سجھاتا ہے؟ اب تعیشات پہ خرچ کرو. اور پھر تعیشات کے بعد اگر دوسروں پہ خرچ کرنا ہے تو نمود و نمائش کے لیے کرو، دکھاوے کے لیے کرو. اور دکھاوا کر کے بھی دراصل ہوتا کیا ہے؟ پھر انسان کی اپنی ہی سیٹسفیکشن ہوتی ہے، اس میں دوسرے کا بھلا کچھ نہیں ہوتا. اس کے برعکس مومن کیا کرتا ہے؟ اپنی ذاتی ضروریات کے بعد بلند تر مقاصد پہ خرچ کرتا ہے، کمزور لوگوں پہ خرچ کرتا ہے. جہاں سے دنیا میں اسے کچھ فائدہ نہ بھی ملنا ہو وہاں بھی خرچ کرتا ہے، جہاں اس کی واہ واہ نہ بھی ہو وہاں بھی خرچ کرتا ہے. وہ اپنے سے کمزور، مجبور، ضرورت مند لوگوں پر اس لیے خرچ کرتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب وہ خود کمزور اور مجبور ہوگا تو اللہ اپنا رحم اور فضل اس پہ کر دے. اب یہ شیطان کا وعدہ اس سینس میں وعدہ نہیں ہوتا کہ وہ کہیں سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے پھر ہم سے کوئی وعدے کرتا ہے، نہیں. اس کا دل میں بار بار خیال ڈالنا، خوف زدہ کرنا، پریشان کرنا، وسوسے ڈالنا. جو ہی انسان کسی خیر کے کام میں دینے لگتا ہے تو فوراً خیال ڈالتا ہے دیکھو دیکھو ابھی تو تمہاری یہ اور یہ ضرورت رہتی ہے، فوراً اس کے دل میں خوف ڈالتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ